بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ہے. ومن قرأ فی العشاء فی الاولیین السورہ. یہاں سے ایک مسئلہ ہے جو منعکس ہے، یعنی اس کا برعکس صورت بھی ہے اور دونوں آپس میں متضاد سی صورتیں ہیں اور اس اعتبار سے ان کا حکم بھی الگ الگ ہے. تو سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. ومن قرأ فی العشاء فی الاولیین سورہ، کسی نے عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں کے اندر سورت تو پڑھ لی، قرآن مجید سے کوئی سورت تو پڑھ لی. ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورت تو پڑھی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو کیا یہ سورہ فاتحہ دوسری دو رکعتوں کے اندر پڑھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے سورہ فاتحہ کی؟ فرماتے ہیں کہ لم یعد فی الاخریین، آخری دو رکعتوں کے اندر یہ جو پچھلی رہ جانے والی سورہ فاتحہ ہے اس کی قضا نہیں کرے گا. وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے برعکس سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے اوپر پھر اضافہ نہیں کیا، یعنی سورت ساتھ نہیں ملائی، تو کیا سورت اگلی دو رکعتوں کے اندر پڑھے گا؟ فرماتے ہیں کہ قرأ، پڑھے گا فی الاخریین، دوسری دو رکعتوں کے اندر الفاتحہ تھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ والسورۃ، سورت کو بھی ملائے گا. وجہر، اور اگلی دو رکعتوں کے اندر جب ان دونوں کو پڑھے گا نا تو وہاں پہ تو قرات سرن تھی، لیکن جب یہ پچھلی رہ جانے والی قرات کو پڑھے گا تو وہاں پہ جہرن قرات کرے گا. یہ طرفین کے نزدیک ہے. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لا یقضی واحدۃ منہما، دونوں میں سے کسی کی بھی قضا نہیں کرے، یعنی پہلی صورت کے اندر بھی قضا نہیں کرے گا، دوسری صورت کے اندر بھی قضا نہیں کرے گا. یعنی اس صورت کے اندر امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی قضا نہیں کرے گا، یعنی نہ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا اور نہ ہی صورت کو پڑھے گا. ان کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ لأن الواجب اذا فات عن وقته لا يقضى الا بدلیل، کہ واجب جب فوت ہو جائے اپنے وقت سے تو پھر اس کی قضا نہیں کی جاتی بغیر کسی دلیل کے. ٹھیک ہے، تو دلیل کیا ہے یعنی واجب کو قضا کرنے کی؟ تو وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے مشروع کی گئی ہے شریعت میں، یا اس پہ لازم کی گئی ہے، مشروع کی گئی ہے، تو اس چیز کو انسان اپنی اس چیز کی طرف پھیر دے کہ جو اس سے رہ گئی ہے اور تھی اس کے اوپر واجب، تو پھر واجب کی قضا بنتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہی دیکھیں کہ پہلی دو رکعتوں کے اندر سورت کا پڑھنا واجب ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے. آخری دو رکعتوں کے اندر دونوں واجب نہیں ہیں، نفل ہیں، سنت بھی نہیں ہے بلکہ نفل کے درجے میں ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ پہلی دو رکعتوں کی قضا چونکہ واجب تھی نہیں پڑھا، آخری دو رکعتوں کے اندر کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری دو رکعتوں کے اندر جو چیز مشروع ہی نہیں ہے اس کے لیے، اس کے حق میں وہ اس کے اوپر لازم ہی نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے لیے مشروع کی گئی ہے، تو اس چیز کو یہ واجب کی طرف پھیرے گا، یعنی وہاں پہ جا کر واجب کی قضا کرے گا، تو یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا یا اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو اس کے لیے قرات مشروع ہی نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو وہ پہلی دو رکعتوں کی قضا، اس قرات کی قضا وہ دوسری دو رکعتوں کے اندر نہیں کر سکتا. ہاں اگر مشروع ہوتی اس کے لیے قرات، مسنون ہوتی یا واجب ہوتی، کم از کم مسنون ہوتی، تو ہم یہ کہہ دیتے کہ چلو اس جگہ پر اگر آپ قرات کر لیتے ہیں تو پچھلی رکعت کی قرات کا ازالہ ہو جائے گا اور اس کی قضا ہو جائے گی. تو بغیر دلیل کے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ واجب کی قضا نہیں کی جائے گی. طرفین کی دلیل جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ یعنی دونوں صورتوں کے اندر جو فرق کرتے ہیں وہ فرق یہاں پہ ذکر کیا جائے گا کہ سورہ فاتحہ رہ گئی، سورت ملا دی تو سورہ فاتحہ کو تو دوسری رکعت میں نہیں لٹائے گا، لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھی سورت نہیں ملائی تو پھر اگلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ ساتھ سورت بھی ملائے گا. ولہما، طرفین کی دلیل وہو الفرق بین الوجہین، یہی دونوں صورتوں میں فرق بھی ہے کہ ان قراءۃ الفاتحہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا شرعت علی وجہ یترتب علیہ السورہ،
کہ اس کو مشروع کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس طور پر کہ اس کے اوپر سورت مرتب ہو، یعنی سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے پھر اس کے اوپر سورت کو مرتب کیا جائے، اس ترتیب سے سورہ فاتحہ مشروع ہے۔ فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، پس پہلی سورت کو اگر ہم دیکھیں، پہلی سورت میں اس نے یعنی سورت تو پڑھی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی نا، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی قضا کر لے، تو سورت تو وہ پہلی رکعت کے اندر پڑھ چکا ہے اور سورہ فاتحہ کی قضا اگلی دوسری رکعتوں کے اندر کرے گا، تو یہ ہو جائے گا جی کہ تترتب الفاتحۃ علی السورہ، یہاں پر تو سورہ فاتحہ سورت کے اوپر مرتب ہوگی کہ سورت پہلی رکعتوں کے اندر پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کی قضا ابھی کر رہا ہے، تو یہ تو خلاف موضوع ہو گیا۔ موضوع کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پہلے ہو اس کے اوپر سورت مرتب ہو، جبکہ جب ہم یہ پہلی سورت کے اندر ہم اس کو اجازت دے دیں کہ چلو فاتحہ اگر پہلی سورت میں رکعت کے اندر نہیں پڑھی تو آخری کے اندر پڑھ لے، تو یہ خلاف موضوع ہو جائے گا، سورہ فاتحہ مؤخر ہو جائے گی۔ ہاں بخلاف دوسری سورت کے کہ جس میں سورہ فاتحہ تو اس نے پہلے پڑھ لی ہے، اب سورت رہتی ہے، تو اب جب اس کی قضا کرے گا تو دوسری رکعتوں کے اندر تو سورہ فاتحہ پھر بھی پہلے ہی رہے گی اور اسی ترتیب سے پھر اس کے بعد سورت بھی پڑھے گا، تو وہاں پر ہم اجازت دے دیں گے۔ بخلاف ما اذا ترک سورہ، بخلاف سورت کے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو پڑھی لیکن سورت کو چھوڑ دیا، تو لہذا اس صورت میں قضا کا حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لأنه امکن قضاؤها على وجه المشروع على الوجه المشروع، اس لیے کہ یہاں پر اس کا قضا کرنا ممکن ہے مشروع صورت میں، جو مشروع کیا گیا کہ پہلے سورہ فاتحہ ہو اور اس کے بعد ترتیب سے سورت کو ملایا جائے، اس ترتیب پر اس کی قضا کرنا یہاں پہ ممکن ہے۔ ثم ذکر ہا ہنا ما يدل على الوجوب، یہ چونکہ جامع صغیر کا متن ہے تو فرماتے کہ اس کے اندر یہاں پہ جو فرمایا نا قرأ فی الاخریین، کہ وہ پڑھے گا آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کو بھی اور سورت کو بھی اور جہرن قرات کرے گا، تو اس قرأ ماضی کے اندر تحقیق کا معنی ہوتا ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر اس طریقے سے پڑھنا واجب ہے، حالانکہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر تو قرات واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر پہلے رکعتوں میں نہیں کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرات کرنا واجب ہے جامع صغیر کی عبارت سے، جبکہ مبسوط کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے، وفی الاصل بلفظۃ الاستحباب، اصل سے مراد مبسوط ہے، مبسوط کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے کہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر قرات سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس میں ہے کہ احب الیہ، کہ پسندیدہ یہ ہے میرے نزدیک کہ وہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر پڑھ لے، اور مستحب ہے، اور مفتبی قول بھی یہ مبسوط والا ہے، اور دلیل اس کی دے رہی کہ لأنہا ان کانت مؤخرۃ، اس لیے کہ جب سورت مؤخر ہوگی یعنی دوسری رکعتوں کے اندر سورت کی کو پڑھ لے گا، پہلی رکعت کے اندر نہیں پڑھی دوسری رکعت کے اندر پڑھے گا، تو فغیر موصولۃ بالفاتحہ، تو پھر یہ سورہ فاتحہ جو پہلی رکعت کے اندر پڑھی تھی دوسری رکعت کے اندر تو اس کی قضا کی ہے نا، اصل تو سورہ فاتحہ یعنی پڑھ لی ہے، دوسری رکعت کے اندر تو ویسے ہی گویا کہ انہوں نے پڑھ لی ہے، اس نے پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد جو سورت پڑھے گا تو اس سورت اصل میں سورت کی قضا کر رہا ہے نا، کیونکہ پہلی رکعت کے اندر فاتحہ تو پڑھی ہے سورت نہیں پڑھی، تو اب دیکھیں فاتحہ پہلی رکعت میں ہے اور سورت دوسری رکعت کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں چلی گئی ہے، تو فصل تو بیچ میں آ گیا، غیر موصولۃ بالفاتحہ، تو سورت تو فاتحہ کے ساتھ متصل نہ ہوئی، جب نہ ہوئی تو اب صرف اور صرف مستحب ہی رہ جاتا ہے کہ سورت کی قضا آخری رکعتوں کے اندر کر لے، ورنہ واجب نہیں قرار دیں گے، کیونکہ وہ ترتیب ابھی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ فلم يمكن مراعات موضوعها من كل وجه، پس فاتحہ اور سورت کے جو درمیان میں موضوع ہے یعنی جو مشروع کیا گیا طریقہ ہے اس کی رعایت رکھنا یہاں پہ من کل وجہ ممکن نہیں ہے، بہرحال یہاں پہ من وجہ کچھ نہ کچھ رعایت رکھی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے ہی رہے گی اگرچہ وہ پہلی رکعت کے اندر چلی گئی، اور سورت اس کے بعد رہے گی اگرچہ وہ سورت تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر چلی گئی۔ وَيَجْهَرُ بِهِمَا، یہاں پہ پھر دوبارہ اسی کا ذکر، حالانکہ پیچھے یہ ذکر بھی کر دیا تھا کہ جب آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کو ملائے گا تو جہرن قرات کرے گا، یہاں پہ دوبارہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرات یعنی دونوں کی قرات
جب کرے گا تو جہرن قرات کرے گا، تیسری رکعت کے اندر بے شک ہو، چوتھی رکعت کے اندر بے شک ہو، پھر بھی جہرن ہی قرات کرے گا۔ ہوا صحیح، یعنی جب امام ہے تو وہ جہرن قرات کرے گا، اور اگر منفرد ہے تو اس کو وہ اختیار ہے، اور راجح قول یہی ہے۔ یعنی امام فخر الاسلام رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورت کو چونکہ جہرن پڑھے، اور چونکہ سورت ہی کی قضا ہو رہی ہے نا، سورہ فاتحہ کی قضا تو نہیں ہو رہی، اس کو تو نفل کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، لہذا سورت کی قضا ہو رہی ہے تو سورت کو جہرن پڑھا جائے۔ بعض کہتے ہیں نہیں دونوں کو سرن پڑھا جائے، تو مفتبی قول یہ ہے کہ دونوں کو جہرن پڑھا جائے۔ لأن الجمع بین الجہر والمخافتۃ فی رکعۃ واحدۃ شنیعان، اس لیے کہ ایک ہی رکعت کے اندر جہرن اور سرن قرات کو جمع کرنا یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، لہذا سورہ فاتحہ کو اگر پڑھے گا اگرچہ وہ قضا تو اس کی نہیں ہے لیکن پھر بھی جہرن کرے گا، چونکہ آگے سورت اس نے جہرن پڑھنی ہے۔ وتغییر النفل وهو الفاتحہ اولا، اور یہاں پر نفل یعنی جو سورہ فاتحہ کا تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر پڑھنا چونکہ نفل ہے تو اس کو تبدیل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سورت کے۔ وجہ کہ یہاں پر سورہ فاتحہ کو اگر ہم سرن پڑھنا تھا اس کو ہم نے جہرن پڑھ دیا، تو گوئے کہ نفل تھا اس کو ہم نے تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ سورت جو کہ واجب تھی اور اس کی قضا کی جا رہی ہے اور وہ واجب ہے اس کو سرن پڑھو، تو اس کو سرن کر دینے سے بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو جہرن کر دو، کیونکہ وہ ویسے بھی نفل ہے، سرن پڑھنی تھی لہذا اس کو جہرن کر دو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ چونکہ جو قوی ہے وہ قوی ہی رہے، قوی کے اوپر یعنی ادنہ کی بنا ہو جائے، ایسے نہیں کہ ادنہ کے اوپر قوی کی بنا ہو جائے، تو یہاں پر یہ فاتحہ ہی کو بدل دینا کہ اس کو اونچی آواز سے پڑھ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ثم المخافۃ، اچھا اب یہاں سے آگے یہ ذکر کریں گے کہ ہم نے تو اتنا ذکر پڑھ لیا اور سمجھ بھی لیا کہ سرن قرات کن کن نمازوں میں کرنی ہے اور جہرن قرات کن کن نمازوں میں کرنی ہے۔ اب سر اور جہر قرات کرنے کی ترتیب یعنی مقدار کیا ہوگی کہ کس کو ہم سر کہیں گے کہ یہ آستہ واسی قرات ہے اور کس کو ہم جہر کہیں گے، تو سر اور جہر کی مقدار بتائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں ثم المخافتۃ، کہتے ہیں کہ آہستہ آواز سے قرات کرنے کی مقدار یہ ہے ان یسمع نفسہ، اپنے آپ کو کم از کم سنا لے، یعنی یہ قرات کی آہستہ قرات کی یہ سب سے بہترین تعریف ہے کہ کم از کم اس کے کانوں کی طرف اس سرگوشی کی، یعنی جو وہ قرات کر رہا ہے آہستہ آواز سے تو اس کے کانوں تک کم از کم آواز پہنچے اور اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ والجہر، اور جہر یہ کہ ان یسمع غیرہ، دوسرے کو سمجھ آئے اور دوسرے کو سنا سکے، تو یہ جہر ہے۔ وہذا عند الفقیہ ابی جعفر الہندوانی، یہ امام ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ کی کے نزدیک ہے کہ مخافت یہ ہے اور سرن یہ اور جہر یہ ہے، اور دلیل بھی ہے کہ لأن مجرد حرکت اللسان لا یسمى قراءۃ بدون صوت، کہ صرف زبان کا ہلنا اس کو قرات نہیں کہا جاتا بغیر آواز نکالے، تو جب تک کچھ نہ کچھ آواز نہیں نکلے گی نا، صرف ہونٹوں کے ہلنے کو، زبان کی حرکت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قراءت ہے۔ قرات کے لیے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کم از کم کچھ نہ کچھ پتہ بھی چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کے کانوں کو سنائی دے۔ امام کرحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادنى الجہر ان یسمع نفسہ، جہر قرات کی سب سے ادنی مقدار تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنائے۔ و ادنى المخافتۃ تصحیح الحروف، اور آہستہ آواز کی قرات کی مقدار کم سے کم یہ ہے کہ بس حروف کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہو رہی ہو، اگر جس کو خود آواز نہ آ رہی ہو، بس اتنا کافی ہے۔ کیوں؟ لأن القراءۃ فعل اللسان دون السماع، امام کرحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کا فعل ہے قرات، لہذا زبان سے جب نکل کے حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے تو دون السماع، کانوں کا تو یہ فعل نہیں ہے نا، تو لہذا کانوں کو اگر آواز نہیں بھی پہنچ رہی تو یہ قرات درست ہو جائے گی امام کرحی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وفی لفظ الکتاب اشارۃ الی ھذا، اور جو قدوری کے اندر عبارت ہے
تو اس میں فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف اشارہ ہے امام کرخی رحمۃ اللہ کے قول کی طرف، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ منفرد ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ جہرن قرات کرے اور اپنے آپ کو سنائے، اور چاہے تو آہستہ آواز سے قرات کرے۔ تو یہاں پر دیکھیں جہرن قرات میں اس کی ڈیفینیشن بنائیے کہ جہرن قرات یہ کہ اپنے آپ کو سنائے، تو اس سے پتہ چلا کہ جہرن قرات یہ ہے، اور آہستہ آواز یہ ہوگی کہ کم از کم حروف کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ وعلی ھذا الاصل، اسی اصل پر، یعنی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ہندوانی رحمہ اللہ کے مطابق اسی کے اوپر، اسی اختلاف پر مبنی ہے کل ما یتعلق بالنطق، ہر وہ امر یا ہر وہ چیز فعل جو نطق سے متعلق ہے، ہر وہ انسان کا فعل جیسے طلاق ہے یا عتاق ہے یا استثناء کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ ذبح کے دوران بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ ہے وغیرہ ذالک، تو چونکہ جن میں نطق کے ساتھ تعلق ہے تو ان سب کے اندر بھی یہی تو اختلاف ہوں گے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ جہرن ہم اس کو کہیں گے کہ جس کو وہ اپنے یعنی اپنے آپ کو بس سنا سکے، اتنا اگر اس نے کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، عتاق ہوگی، اور استثناء بھی اس کا درست ہوگا، اور ذبیحہ بھی اس کا صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اور سر یہ ہے کہ حروف درست ہو جائیں، کم از کم حروف کی ادائیگی بھی ہوگی، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جبکہ امام ہندوانی کے نزدیک اگر اس کے کانوں کو آواز نہیں آئی تو یہ سر نہیں ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ مسائل اسی اختلاف پر مبنی ہیں۔ البتہ اس میں امام جعفر الہندوانی رحمہ اللہ کا قول راجح ہے کہ جہرن قرات اس کو کہیں گے کہ دوسرے کو سنائے اور دوسرے کو سنائی دے سکے، اور سرن قرات یہ ہے کہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز آئے، بشرطے کہ باہر کا ارد گرد کا کوئی شور نہ ہو، یعنی ایسی ہو کہ وہ آواز سرن اگر یہ بالکل خاموش ماحول کے اندر ہوتا تو اس کے کانوں تک پہنچتی، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ ہے جی سرن اور جہری قرات کے درمیان جو فرق ہے، اور یہی مفتبی اور راجح ہے۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کم سے کم مقدار فرض کتنی ہے قرات کی، اور واجب کتنی مقدار ہے، اور سنت کتنی مقدار ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے سبق کے اندر ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے جو بات کی وہ صرف سرن اور جہرن قرات کے مختلف مسائل سے متعلق بات کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔